کہتا تھا اور کیا چیز ڈھونڈوں میں، ہے تو صحیح سب کچھ میرے پاس، سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ہو جا بس تو۔ میرے دوستو، بڑی بدقسمتی ہے اس کی جو اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہوا، کل میں بتا رہا تھا نا کہ کل میں جب پریشان ہونا شروع ہوا اور مجھے اپنی خوشی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یار سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، اندر بے چین کیوں ہوں میں، سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات۔ تو ایک ایکٹر ہے، بہت بڑا ایکٹر ہے، امریکن ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے، میں نے اس کی ایک کوٹیشن پڑھی، میں انگریزی میں پڑھتا ہوں پہلے، پھر میں آپ کو اس کا اردو کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ میں اس کی ایک عجیب کوٹیشن پڑھی، وہ کہنے لگا I want everyone to get rich. I want everyone to get famous. I want everyone to get everything that they want so that they can realize that that is not the answer. میرا دل کرتا ہے سب کے سب امیر ہو جائیں، میرا دل کرتا ہے سب کے سب مشہور ہو جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ سب کے سارے جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود جس چیز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اتنا مشہور ایکٹر، میرا فیوریٹ ایکٹر تھا وہ، جم کیری، ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز۔ یہ میں نے اس کی بات 90s میں پڑھی یا ارلی 2000 کے، میں نے کہا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اگر یہ خوشی نہیں ہے تو پھر خوشی ہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں، اس اچھے ماحول میں پیدا ہوئے پلے بڑے۔ آپ میرے سے پوچھو اس آیت کا کتنا مطلب ہے میرے لیے، کہ میں نے وہ غم، بے چینی اور وہ وحشت سے گزرا ہوں کہ دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کہتا تھا اور کیا چیز ڈھونڈوں میں، ہے تو صحیح سب کچھ میرے پاس، سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ہو جا بس تو۔ میرے دوستو، بڑی بدقسمتی ہے اس کی جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، دور ہے اللہ سے، اتنے کریم رب سے، ہاں، جو کیا کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں ہمارے دل کی آنکھ کھول دے، ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی، ہاں، ارے جو عزت محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھو تو صحیح، بلال حبشی کہلاتے تھے، ان کے والد محترم کے بعد تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو ان کے دادا کا نام نہیں ملے گا، دنیا کی لائن سے درجہ اتنا کم ہے، لیکن نسبت جوڑی جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بلال کون سا تیرا ایسا عمل ہے، میں معراج میں جنت میں اپنے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، وہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے اور میرے قدموں سے بلال اٹھ کے اذان دیں گے جس کو سارا محشر سنے گا، ہاں، دنیا کی لائن سے۔ اور اس کو دیکھو ابو جہل کو، عرب قریشی سردار بنی مخزوم، یہ بنی ہاشم کی ٹکر کا قبیلہ،
اور لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا۔ نہیں جوڑی نسبت رسول اللہ سے، ابو جہل کہلایا۔ ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہاں عزتیں ڈھونڈتے ہیں، کہاں ڈھونڈتے ہیں عزتیں میرے عزیز دوستو۔ جابر بن عبداللہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے منہ میں رکھ لیا۔ ساتھ میں ایک نو مسلم تھا، اس نے ایسے کہا حضرت کیا کرتے ہیں، یہ فارس کے لوگ اس بات کا برا مانتے ہیں۔ کہا اچھا، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ دیکھو اللہ نے ان کو کہاں وقت کا امام بنا دیا، اور آج ہم کو دیکھو، ہم نہیں عزت محسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ کہا میری امت پر ایک وقت آئے گا جو میری زندگی پر، میری سنت پر چلے گا، لوگ اس کو برا جانیں گے، کمتر جانیں گے، حقیر جانیں گے، لیکن میں محمد مصطفیٰ اپنے اس امتی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔